بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا ہمارے پاس صحافت سے ہٹ کے ٹاپک ہے، لیکن چونکہ صحافت کو بھی چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لہذا کہیں نہ کہیں اس کا بھی جو عمل درآمد ہے وہ حکومتوں میں ضرور ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو کچھ میڈیا ہاؤسز تو یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کی وجہ سے حکومتیں پاکستان میں بنتی ہیں اور انہی کی وجہ سے حکومتیں گرتی ہیں۔ اینی ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے آج اس چیز کو سمجھنے کی کہ حکومت کے جو مختلف نظام ہیں وہ کون کون سے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ تو اس حوالے سے جو مختلف نظام اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ تو اس سے زیادہ ہیں جو ہمارے کتاب میں ہیں، ان پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے، یا جو نظام رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے، لہٰذا میں نے کوشش کی ہے اس لیکچر کو تیار کرتے ہوئے کہ آپ کی جو کتاب ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے تاکہ آپ کا جو امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ چیز کلیئر ہو سکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ حکومت کے مختلف جو نظام ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حکومت کے نظام پہ جانے سے پہلے اگر ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے کہ حکومت کیا ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ذرا چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں حکومت کیا ہوتی ہے جی؟ اسٹیٹ اور حکومت کیا فرق ہے اس میں؟ جو ریاست ہے اور جو حکومت ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بس ذرا اتنا سا سمجھ لیں کہ اسٹیٹ بیسیکلی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ہے، ایک مخصوص ایریا ہے جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان کی حدود ہے، آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، اور ایک ٹیریٹری جس کو ساورن ٹیریٹری آپ کہہ لیں کہ وہ ہماری ایک متعین حدود ہے، اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو یہ جو حدود ہے وہ اسٹیٹ ہے، جو اس کا علاقہ ہے، ایریا ہے۔ لیکن اس ایریے اور علاقے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے چلانا ہے، اس اسٹیٹ کا نظام کس طرح سے چلانا ہے، تو جو آپ یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ ایک ایسا آرگن ہے جس کے تھرو ہم اسٹیٹ کا نظام چلاتے ہیں۔ حکومت کے ذریعے ہم کسی ریاست کے نظام کو چلاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ریاستی نظام کو چلانے کے لیے متعین کیے جاتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے بادشاہت سے ہوں، جمہوریت سے ہوں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حکومت۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، ریاستیں تبدیل نہیں ہوتی، ریاست وہی رہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ریاستوں میں یا مختلف ممالک میں کون سا نظام حکومت جو ہے وہ رائج ہے، کون سا نظام حکومت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جو بادشاہی طرز حکومت اس کو دیکھتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں بادشاہ ایک ایسا بااختیار شخص ہے جس کے کہے ہوئے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے۔ آپ نے بادشاہی نظام نہیں دیکھا، لیکن پرانے کوئی ڈرامے، کوئی فلمیں ضرور آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا۔ آج تو مختلف جو ہیں وہ انسانی حقوق کے علمبردار وہ باہر آ جاتے ہیں نا، ادروائز جو ہے وہ بادشاہ جو ہیں وہ جیسے مغل بادشاہ رہے ہیں ہمارے بر صغیر میں، تو ان کا کہا ہوا جو بادشاہ حضور نے فرما دیا وہ فرمان جو ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ سو لہٰذا اس طرز حکومت میں فرد واحد کی حکمرانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ مشاورت کرتا ہے اپنے وزراء سے، کیبنٹ سے، لیکن حرف آخر وہی ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور وہ خود قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔ مطلب جہاں پہ وہ ہے وہ قانون ہے، اور جہاں پہ وہ اس نے انکار کر دیا وہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ نظام جو ہے وہ نام تو جمہوریت کا ہے، لیکن کچھ نظام بادشاہی جیسا ہی ہے، اور بہت سارے اختیارات بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اینی ہو، تو بادشاہی نظام وہ ہے جس میں آپ کے تمام اختیارات
فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں، اور بادشاہ سلامت جس طرح سے حکم کریں گے ویسے ہی نظام حکومت چلتا ہے۔ اس کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فطری طرز حکومت ہے، مطلب فطری طرز حکومت سے مراد یہ ہے کہ فطرت میں یہ نظام موجود ہے کہ اختیار کسی ایک شخص کے پاس ہی ہوتا ہے اور وہی بہتر چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لوازمات بھی ضروری ہیں جو کہ ہمارے ہاں یا انسانوں میں عام طور پہ وہ لوازمات پورے نہیں کیے جاتے۔ آپ چیونٹیوں کا نظام دیکھ لیں، آپ جانوروں کا نظام دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نظام فطری نظام ہے، اور اس میں جیسے ایک گھر کے اندر باپ کی حیثیت ہوتی ہے جو کہ آج کل نہیں ہے، آج کل کمانے والے کی حیثیت ہے، وہ بیٹا ہو جا بہن ہو جا ماں ہو، آج کل رشتوں کی حیثیت نہیں ہے۔ آج کمرشلزم کا دور ہے، آج کل ہم اختیارات جو ہیں وہ کسی کی عمر پہ، کسی کے عقل پہ، کسی کی تعلیم پہ، اس کے ذہین پہ نہیں دیتے، آج کل اختیارات ہم اس کی جیب کو دیکھ کے دیتے ہیں، آج کل جو ہے وہ عزت ہم اس کے اختیارات کو دیکھ کے دیتے ہیں۔ لہٰذا بوڑھا باپ اگر کمانے کے قابل نہ ہو، یا میرے جیسا بندہ ساری زندگی بھی کمائے، تو اینڈ پہ اولاد یہی کہتی ہے کہ بابا چنگا سی تم بال پڑھاتے ہو، بہتر سی کوئی ٹنگ دا کام کر لیں، چار پیسے تو کما لیں۔ تو باپ کی حیثیت ہوتی ہے بادشاہ کی، جیسے ایک گھر میں ایک نظام میں ایک سربراہ کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ میں بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ فیصلوں کے بغیر جی تربیت بھی تو ہم یہی دے رہے ہیں نا، آگے بڑھو، پیسہ کماؤ، نوکری کرو، ٹھیک ہے، دنیا سنوارو، یہی تو تربیت دے رہے ہیں ہم، اور ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ کمرشلزم ہے کیا تو دور ہے؟ میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہے جہاں پہ بندے کو اس کے کپڑے دیکھ کے اس کی اوقات پہچان لی جاتی ہے اور اس کو ڈیل ویسے ہی کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑیں اس بات کو۔ جی فیصلوں کے بغیر، جو اس کے فیصلے ہیں اس کو بغیر ہچکچاہٹ کے، ہیزیٹیشن کے قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈنڈا ہوتا ہے نا، یہاں پہ جمہوریت میں لٹکے رہتے ہیں فیصلے، ایک نے کر دیا، دوسرے نے کاپیاں پھاڑ دی ہیں، تیسرا سڑکوں پہ نکلا ہے، چوتھے نے ٹائر جلا دیے ہیں، ٹائر نے ٹائر، تو اس طرح سے۔ لیکن بادشاہت نظام کی یہ خوبی ہے کہ وہاں پہ وداؤٹ یعنی چون چرا نظام جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یکساں انصاف، ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی باپ ہے، بادشاہ ایک ہے، تو ہوتے ہیں ان کے منظور نظر بھی، لیکن موسٹلی یہ نہیں ہوتا کہ وزارتیں اور اس میں ٹینڈرڈ اور باقی چیزیں کسی خاص بندے کو دے دی جائیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ نظام جو ہے وہ ایکول رہ کے چلے، کیونکہ وہاں پہ اتحادی نہیں نہ ہوتے کہ اس کو اتنی وزارتیں اور اس کو اتنی وزارتیں۔ اب خامیاں کیا ہیں جی؟ خامیاں یہ ہیں کہ یہ موروثی نظام ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ایک بادشاہ اگر بہت ذہین فتین اور رعایا سے اچھا سلوک کرنے والا ہے تو اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہو، وہ کھوتا بھی ہو سکتا ہے، نکما بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کے لوگوں میں کے ہاتھ میں سلطنت آتی ہے تو پھر نظام خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک اس کی سب سے بڑی بیماری موروثی نظام ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو اس کا ولی عہد ہے یا جو اس خاندان کا بندہ ہے اسی نے آنا ہے، تو اس پہ وہ چاہے کسی بھی شکل و صورت، قد کاٹ، عقل و ذہن کا ہو، تو وہی بادشاہ بنتا ہے۔ مطلق العنان، آپ اردو کے لوگ ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں اسے مجھے سمجھانا چاہیے، تو تمام تر اختیارات جو ہیں وہ فرد واحد کے پاس ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اختیارات کی جو آپ کہہ لیں کہ کچھ تقسیم ہے نچلی سطح تک، صوبوں تک اور اس سے آگے نظام تک، وہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ عوام تک جو سہولتیں ہیں وہ پراپر پہنچ سکیں،
اور عوام حکومت کے جو فوائد ہیں ان سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ یہاں پہ قوانین کی کوئی، کیونکہ فرد واحد نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو قوانین کیسے؟ سو اس کا کہا جب قانون ہے تو پھر باقی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ تھا جی پہلا نظام حکومت، جسے ہم کہتے ہیں بادشاہی طرز حکومت۔ اس کے بعد ہے جی جمہوریت۔ ماشاءاللہ، جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوتا ہے، اور لارڈ برائس کے مطابق جمہوریت، ویسے تو آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے اور لوگوں پر، لائک دس۔ جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حکومت کے اختیارات ایک یا چند افراد کے پاس نہیں بلکہ پوری قوم کے پاس ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری قوم کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ جو اپلیکیشن ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو کام کراؤں یا پڑھاؤں اس کی ذرا روح بھی ہم دیکھ لیں، اس کی اپلیکیشن بھی دیکھ لیں۔ مطلب آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے ہم کسی میک اپ والے چہرے کا چہرہ دھلا کے دیکھ لیں تو پھر ہمیں ذرا چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ میک اپ زیادہ ہے، کیموفلاج ہے اس پہ۔ تو جمہوریت ایک ایسی حکومت ہے جس میں تمام افراد کا حصہ ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے پاس اختیارات، تمام افراد کا اس میں حصہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، خوبیاں خامیاں ہم اس کی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ جو قرارداد مقاصد آپ کی ہے اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر ہم کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا بات کو اب سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ 18 سال کے بچے کا بھی ووٹ کا حق ہے، 60 سال کے بزرگ کو بھی ووٹ کا حق ہے، خاتون کو بھی ووٹ کا حق ہے، مرد کو بھی ووٹ کا حق ہے، تھوڑا جو فاتر الکل عقل ہو، جس کو اتنی عقل سوجھ بوجھ نہیں، اس کو بھی ووٹ کا حق ہے، جو نابینا ہے اس کو بھی ووٹ کا حق ہے۔ مطلب جس کا ووٹ بنا ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا 18 سال کا بچہ فیصلہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا وہ نظام چلے گا گھر کا؟ آپ گھر کا نظام چلانے کے لیے پریورٹی کس کو دیتے ہیں؟ جو عمر میں، جو تجربے میں، جو عقل میں، جو تعلیم میں گھر کا یا خاندان کا نظام چلانے کا۔ کتنی، تھوڑا سا میک اپ اتارنے لگا ہوں، امید ہے آپ انشاءاللہ سمجھیں گے اس بات کو۔ تو دیکھیں بیوقوفی ہمیں کس طرح بنایا گیا ہوا ہے۔ وہ نظام جو اپنے گھر پہ نہیں چل سکتا، اس نظام کو پورے ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی اگر جمہوریت ہے تو اس میں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ میں، اگر ایک پڑھا لکھا انسان ہے یا اس کی عمر کے حوالے سے 60 سال کے بندے کے آپ 10 ووٹ رکھیں، پھر اس کو اتنی اہمیت تو دیں۔ اسلام کہتا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور آپ کی قرارداد مقاصد کہتی ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ اور وہاں پہ جو دوسری طرف آپ جب گواہی کی بات کرتے ہیں تو عورت کی گواہی آدھی لیتے ہیں، لیکن جب ووٹ کی بات کرتی ہیں تو ووٹ اس کا پورا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا میک اپ اتار رہا ہوں چیزوں کا، ذرا سمجھیے گا۔ تو وہ نظام جس پہ ایک گھر نہیں چل سکتا، وہ نظام جس پہ ایک گاؤں نہیں چل سکتا، اس نظام میں آپ اس سسٹم کے تحت لوگوں کو منتخب کرا کے تو آپ اس پہ پورا ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پورے ملک کی نمائندہ جماعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بس ایک آپ کے لیے کلو تھا، اس کو سمجھیے گا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی یا کوئی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اب مجھے بتائیں، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے فیصلے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 980 فیصلے کیے. آپ قاضی بھی تھے اپنی زندگی میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی، کوئی اور بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ بھی اگر غلط کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام میں جمہوریت کا، میں معافی چاہوں گا، آپ 100% مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس نظام کی جو تھوڑی تھوڑی خامیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں نظام ہے اور ہمیں تھوڑا سا عقل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. انواع ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں. تو اسلام میں جمہوریت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں کنسیپٹ ہے شورا کا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فیصلے کیے سب سے ووٹ ڈلوائے؟ نہیں. آپ نے تقوی کے مطابق، بزرگی کے مطابق جو اہم ترین لوگ تھے ان سے مشاورت کی. آپ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں. تو اسلام میں، قرآن میں آپ کے لیے جو صورتحال ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. پھر ایک اور چیز، یہ صرف آپ کے سوچنے کے لیے، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتا، نہ پہنچا رہا ہوں. اگر آپ نے قرآن کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہو، اگر نہیں تو میں آپ کو اس قرآن کی آیت بتا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے. ہاں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہے کیا، اس کی ورتھ کیا ہے، پھر آپ اس بات پہ. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، یا ٹرانسفر لیٹر ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ سیکریٹریٹ سے یا فلاں آفس سے ہوا ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے، آپ نوٹیفیکیشن اٹھا کے پھرتے ہیں. اللہ کو تو ہم نے بہت پچھلی سیٹ دی ہوئی ہے. جو چنگی کھانا پینا روٹی آپ کھا لی، کل پرسوں دے جڑے چاول یا سالن اور پیا سی فریج، کوئی مانگنے آیا تو ہم نے کہا اللہ کے نام پہ کسی نے مانگا تو ہم نے وہ اٹھا کے دے دیے. اب ذرا خدا کے لیے خود سوچیں، آپ نے اللہ کو کیا حیثیت دی؟ تازہ اور فریش کھانا اپنے لیے، اور پرسوں چوتھ کا پڑا ہوا فریج میں وہ اللہ کے لیے. تو اللہ کو ہم نے نا پچھلی سیٹ دی ہوئی ہے. پہلے مامے کو پوچھو، چاچے کو پوچھو، ایم این اے، ایم پی اے، جناب بڑے بڑے عہدے، جناب بڑے بڑے تعلقات. اس کے بعد جب بات نہیں بنتی، چل پتر ہونا اللہ ہی مالا کے تیرا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ تعالی رب. اسی طرح سے پہلے فلاں ڈاکٹر، پھر فلاں ڈاکٹر، پھر جناب بڑے ہاسپٹل میں، پھر جناب باہر اور جی اور وہ، پھر نہ ہون دعا کرو جی، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو اب آپ چیزوں کو خود دیکھ لیں کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ اس کنٹینٹ کو آپ تب سمجھیں گے جب اس کنٹینٹ جس آفس سے آیا ہے اس آفس کی ورتھ کو سمجھیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں، وابڈا سے آنے والا بل، آپ اس کو دیکھ کے جیسے آپ کا رنگ بدلتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وابڈا آفس کیا ہے، میں نے نہ بل پے کیا تو میری بجلی کٹ جائے گی. اس لیے قرآن کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس آفس کو سمجھیں جس آفس سے وہ ڈاکومنٹ آیا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اس آفس کی امپورٹنس کیا ہے. دین آپ اس آفس کے نوٹیفیکیشن کی امپورٹنس کو دیکھیں گے. اور اس میں کیا لکھا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے، ڈکی چھپی نہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ کر کے اس کو اسلامی جمہوریہ کہیں گے؟ یہ باتیں صرف آپ کے سوچنے کے لیے ہیں. جس جمہوریت کے نام پہ ہم کئی نسل در نسل دشمنیاں چلاتے ہیں، اپنوں سے منہ بگاڑتے ہیں، اپنوں کے ساتھ معاملات خراب کر لیتے ہیں، خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں، اور کئی خدا نخواستہ بات قتل و غارت تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود دیکھیں کہ اس سارے نظام کے اندر جو ہے وہ جمہوریت، عوام کی حکومت عوام کے لیے، اور عوام کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ عوام سٹینڈ کرتی ہے اشارے پہ، کیونکہ عوام کا نمائندہ گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے کرنا بھی وہیں پہ چاہیے.
اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں جو جمہوریت کی پہلے تو ذرا اقسام دیکھ لیں. بلا واسطہ، ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے، اور بالواسطہ جو انڈائریکٹ ہوتی ہے. تو بلا واسطہ یہ جو چھوٹے علاقے ہیں، ملک ہیں، وہاں پہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھ لیا، بتا لیا، یا ان سے کوئی رائے لے لی، ڈائریکٹ وہ انوالو ہو گیا چیزوں میں، کمیٹیاں شمیٹیاں بنا لیں. لیکن آج کل اس کا وجود نہیں ہے. آج کل عام طور پہ بالواسطہ ہی چل رہی ہے، جس پہ الیکشن کرا کے، ووٹنگ کرا کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو منتخب کیا گیا. جی، اب جمہوریت کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ اب ذرا یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کتنی ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں. عوام تعلیم یافتہ اور باشعور ہوں گے تو وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. یہاں پہ فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرا فائدہ کتنا ہوگا اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو کے. تو یہاں پہ تعلیم یافتہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ڈگری کا ٹکڑا لینے سے کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ہیں جو ایم اے جنہوں نے کیا ہوا ہے، میں سوری ٹو سے، میں معذرت چاہوں گا، میں نے آپ سے بھی ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، کل بھی ایک سوال چھوڑا تھا کہ اپنے کسی بہت قریبی سے ذرا پوچھیے گا اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے. ہم نے صرف میک اپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میک اپ ذرا اتارتے جائیں. منٹو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے نا کہ وہ معاشرے کا میک اپ اتارتا تھا. اینی ہو، بہت ساری چیزوں میں جب آپ اپنے آپ سے میک اپ اتاریں گے نا، پھر آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا. تو اس کو اتاریں، جو کیموفلاج ہوا ہے اس کو اتاریں. اس میں سے وہ جیسے پیاز کے چھلکے اترتے جاتے ہیں نا، تو اپنے پلیز چھلکے اتاریں، تو آپ کو آپ کا اپنا پن شاید کہیں سے مل جائے. اور خدا کے لیے اگر آپ کو آپ کا اپنا پن نہیں مل رہا تو پھر بہت قابل فکر لمحہ ہے کہ آپ کس پن کے ساتھ جی رہے ہیں اور کس پن کے ساتھ چلے جائیں گے. سو جمہوریت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عوام کو تعلیم یافتہ اور باشعور ہونا چاہیے. اور دوسری یہ کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کوئی اپنی کمی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ خود کو اعلیٰ ترین جو ہے وہ عقل و دانش کے میناروں پہ کھڑا تصور کر رہا ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جہاں پہ کسی کو یہ ادراک بھی نہ ہو، بیمار کو یہ ادراک ہی نہ ہو میں بیمار ہوں، تو وہ دوائی کیا کھائے گا. ٹھیک ہے، اینی ہو، سماجی اور معاشی یکسانیت ہو. یہاں پہ ہزار روپے دے کے آپ کارڈ لے لیتے ہیں، سماجی اور معاشی یکسانیت کہاں سے آئے گی؟ تو جب لوگ ایکول ہوں گے تو وہ ایکول بات کریں گے. جب لوگ ہی ایکول نہیں ہوں گے، جبکہ ہمارے ہاں تو اکثر یہ بات چلتی ہے، کوئی بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیتا ہے، کوئی کسی طرح دیتا ہے. صحت مندانہ سیاسی اصول. اب کون سا اصول اور کون سی سیاست؟ آپ دیکھ لیں، کل کے دشمن آج کے دوست ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب راول پنڈی میں تھا، گارڈن کالج سے ایک ایم این اے تھے سابق، ان کی جگہ پہ کوئی پیپر دیتا ہوا پکڑا گیا تھا. میں اب نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں پنڈی کے ایسے حلقے جانتا ہوں جہاں پہ ایک بندہ جعلی ڈگری سے اس کو پارلیمنٹ سے نکالا گیا عدالت کے ذریعے، اور پھر اسی حلقے سے اسی کے بیٹے، مامے، چاچے، تائے کو لوگوں نے ووٹ دیے، اور پھر وہ منتخب ہو گیا. جس کی سیٹ تھی جس پارٹی کی اسی کو ملی. یار اخلاقیات کا انتہائی، یہ دیکھیں کتنی سیاسی اصول ہیں ہمارے. ایک تو ان کا کوئی اصول نہیں تھا جنہوں نے دوبارہ وہی کام کیا. چلے ان کا تو کوئی نہیں تھا، تو ہمارا بھی کوئی اصول نہیں تھا کہ ہم نے کسی ایک نے یہ جرت نہیں کی پوچھنے کی، او بھائی تو نے ہمارے اعتماد کے ساتھ بلااتکار کیا جعلی ڈگری پہ، اب پھر آگے ہو. اور دیکھیں کیا خوبصورت نظام ہے کہ ہم نے پھر جتوا دیا ہے نا.
चित्रा ने काबल तो वैसे ऐसी आप भी गए। सो काबल सियासी रहनुमा, अब ये देख लें जमहूरियत की शराइत हम कितनी पूरी कर रहे हैं। तो तहरीर व तकरीर की आज़ादी। अच्छा जी, इसके बाद जी हम जमहूरियत की खूबियों पे बात करते हैं। हुक्मरानों का मुहासबा आप ज़रा करके तो देखें कितना कर सकते हैं आप, लेकिन जमहूरियत ही ये कहती है कि आप मुहासबा कर सकते हैं फलाह आमा, आवाम की फ़लाह के लिए। जी जमहूरियत की खूबियाँ ये हैं कि जी हुक्मरानों का मुहासबा हो सकता है, फलाह आमा के काम है, लचकदार निज़ाम है, बड़ा ही लचकदार है वैसे, जिसका जिधर को चाहता है वो वैसी जमहूरियत बना देता है। और उसके बाद अमन व इस्तेहकाम, अमन आता है जनाब, स्टेबिलिटी आती है, पीस आता है मुल्क के अंदर जमहूरियत से, इक्वालिटी आती है, मसावात आती है, एहसास ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट को होता है कि हमने दोबारा जाना है और फिर अगर हमने कोई काम ना किया तो लोग हमें पूछेंगे, लेकिन वो वहाँ पे जहाँ पे आवाम बाशऊर हों। यहाँ पे तो पिछले 30 साल से कोई नहीं पूछ रहा, एक हल्के से वही लोग, तो कौन सा एहसास ज़िम्मेदारी। ठीक है, ये इस तरह से जी जमहूरियत की खूबियाँ हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबियाँ हैं और किस हद तक वो किताबी खूबियाँ हैं या प्रैक्टिकली भी हमें नज़र आती हैं। देन है जी हमारे पास खामियाँ। तो खामियों की जब हम बात करें तो नाअहलियत, नाअहल लोग पर जो हैं वो वोट के ज़ोर पे मुंतखब होके ईवान में पहुंचा। कई छोटे मोटे क्लिप्स आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे। कभी आपने ये जो एक कोटा रखा हुआ है ख़वातीन का स्पेशल, मुझे बताएं जब से ये कोटा रखा गया हुआ है 342 सीटें कौमी असम्बली की, कभी आपने कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली में या किसी सूबाई असम्बली में किसी खतून की कोई कारकर्दगी तो दिखाएं मुझे, या जब से ये इन लोगों को शामिल किया गया है वो किस बेस पे किया गया है। टेक्नोक्रेट्स कह लें, ख़वातीन कह लें, बाकी से क्या इनकलाब आया है उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर जब से इनको साथ शामिल किया। और अक्सर ये है कि अपने अदरवाइज़ चीज़ों के ज़ोर पे लोग मुंतखब होके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बजट क्या है। और आप उठा के देख लें, ये मेंबर्स में से उठा के देख लें कि कौमी असम्बली के अजलास में कितने मेंबर बोले हैं। कई आपको ऐसे होंगे जिन्होंने एक लफ्ज़ भी फ्लोर पे नहीं बोला। ठीक है, सो सुस्त हुकूमत, तबकाती कशमकश, इस क्योंकि इत्तेहादी होती है ना, हर तबके का अपना निज़ाम, इसको किया तो ये हो जाएगा, उसको किया तो ये हो जाएगा, इधर वाले इधर खींचते हैं। गैर मुसलसल पॉलिसी, एक ने प्लेट लाई दूजे ने आके ला दी। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी मनसूबा हो, डैम का हो, कोई सड़कों का हो, कोई ट्रेन का हो, कोई मनसूबा हो, एक बनाया दूजे ने उतार दिया। बददियानती और पार्टीबाजी, ये तो आपके सामने है जो सूरत हाल है कि पार्टीबाजी और नंबर गेम का चक्कर रहता है। मुल्क के वसी तर मुफाद सिर्फ हमें तकरीरों में नज़र आता है। अच्छा जी, ये हमने बात कर ली जमहूरियत पे। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास वहदानी तर्ज़ हुकूमत, वाहद से है जैसे। तो इस तर्ज़ हुकूमत में जी मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी शुरू में, पंजाबी में जो मिसाल दी थी बैल वाली, टगया तेनू चोर लै चले, उन्हें कहा साडा की असी तो पट्ठे ही खाने ने। तो भाई मैंने तो पढ़ाना ही है, मुझे इस वक्त पढ़ें, कल पढ़ें, आज पढ़ें, मेरा ये मसला नहीं है। अच्छा जी, इस तर्ज़ हुकूमत में मुल्क के दस्तूर के मुताबिक तमाम तर इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत को हासिल होते हैं। सूबे अपनी मर्ज़ी से इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये छोटे ममालिक जो महदूद रकबा वाले ममालिक हैं वहाँ पे कामयाब है, बड़े ममालिक में ये मुश्किल है। और ज़ाहिर है कि जब आप फ़र्द वाहिद हैं तो फिर आप बग़ैर किसी रुकावट के इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप बग़ैर रुकावट के इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये ईज़ी वे ऑफ गवर्नमेंट है। खामियाँ इसकी क्या हैं? ये बड़ी रियासतों के लिए गैर मौजू है, और जो लोग सियासी शऊर रखते हैं ज़ाहिर है वो तो फ़र्द वाहिद को नहीं मानते, और इसमें एक ही किस्म का जो कानून है वो तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। वहदानी जो है वो तर्ज़ हुकूमत की ये खामियाँ हैं जी।
وفاقی طرز حکومت جی، اس طرز حکومت میں آئین کے تحت حکومت کے اختیارات ریاست کی مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ہر صوبہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں خود مختار ہوتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نظام جسے ہم کہتے ہیں۔ خوبیاں اس کی کیا ہیں کہ جیسے یو ای ہے تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے آپس میں الحاق کیا ہوا ہے، جیسے امریکہ ہے 52 اسٹیٹس آتے ہیں، تو ریاستیں آپس میں الحاق کر لیتی ہیں اور ایک فیڈرل گورنمنٹ بنا لیتی ہیں، باقی اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ تو معاشی لحاظ سے یہ مفید ہے، اکنامیکلی بہتر ہے، اور اختیارات تقسیم ہونے سے جو ایڈمنسٹریٹو آپ کی ورکنگ ہے، جو انتظامی اختیارات ہیں، وہ زیادہ بہتر، کارکردگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ خامیاں اس کی کیا ہیں کہ جب آپ نے فورن لیول پہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو سارے لوگ ایک بات پہ جا رہے، ساری ریاستیں اس پہ اتفاق کریں گی تو آپ کچھ کریں گے، تو بڑی مشکل پیش آتی ہے فورن پالیسی کے حوالے سے یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے۔ یہ تھوڑا کمزور حکومت ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نہیں، اس نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ آپ کسی ایک صوبے میں کوئی ایک چیز لاگو کریں دوسرے بول پڑتے ہیں، اور حکومت کے اخراجات ڈبل ہیں، فیڈرل اپنی سطح پہ کہہ رہا ہے، پنجاب اپنی سطح پہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو علاقائی اختلافات ہیں وہ بھی جیسے پختونخوا کے اپنے ہیں، بلوچستان کے اپنے ہیں، تو اس وجہ سے کر کے بھی یہ نظام حکومت تھوڑا ہمیں کمزور نظام حکومت جو ہے وہ لگتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پارلیمانی طرز حکومت۔ پارلیمانی جس میں پارلیمنٹ، جیسے ہمارے ہاں پارلیمانی طرز حکومت ہے، جو اختیارات ہیں وہ کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ بجٹ کیبنٹ نے منظور کرنا ہے، فلاں چیز کیبنٹ نے منظور کرنا ہے۔ کابینہ کا جو سربراہ ہے صوبے کا، اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور اگر فیڈرل کیبنٹ ہے تو وہ وزیر اعظم ہے، اور اس کو قائد ایوان بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بحیثیت لیڈر یا قائد کام کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بیگم کو خاتون اول بھی کہتے ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں اس میں؟ ہم آہنگی اگر پیدا کی جائے صوبوں اور وفاق کے درمیان، جیسے ہماری مفادات کونسل بنی ہوئی ہے، لچکدار نظام ہے، ذمہ دار طرز حکومت ہے کیونکہ آپ کیبنٹ کو جواب دہ ہے، وزیر اعظم بھی، عوامی حاکمیت، عوام کی، لوگوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں لوگ، انہی سے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں انہی سے کیبنٹ بنتی ہے، اور اس کیبنٹ سے پھر وزیر اعظم بنتی ہے، اور سیاسی تربیت ہوتی ہے لوگوں کی، جب ظاہر ہے کہ وہ ان کو آپ وزیر بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، کام کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، تو ان کی تربیت سیاسی ہوتی ہے۔ خامیاں کیا ہیں اس میں جی؟ عدم استقامت، استحکام نہیں ہے، مستقل نہیں ہے کوئی چیز، پالیسیاں غیر مسلسل ہیں، کابینہ جو چاہے کر دے، کسی کو چھوڑ دے، کسی کو پھانسی لگا دے۔ ہنگامی حالات میں سارے کابینہ جو ہے وہ پھر وہی بات کہ کسی ایک نظام پہ آتے نہیں ہیں، غیر مؤثر ہو جاتا ہے یہ کہ فوری طور پہ کیا کریں، بادشاہ تو ہے تو انہیں آرڈر رات 12 بجے بھی کر دینا، یہ کابینہ منظوری دے گی تو کام چلے گا۔ تو نااہل حکومت، اگر کیبنٹ کے اندر وزیر آپ کے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے اپنے شعبے کو سمجھ سکیں، تو ڈیفینیٹلی جب وہ مل کے ساری حکومت بنے گی تو وہ حکومت نااہل ہی ہوگی۔ جی صدارتی طرز حکومت، اس میں فرق صرف اتنا ہے پارلیمانی میں اور صدارتی میں ہوتا ہے، وہ بھی جمہوری ہے، یہ بھی جمہوری ہے، انڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں۔ جیسے ترکی میں آپ دیکھیں تو اختیارات صدر کے پاس ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کابینہ کے جو ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم ہے، وہاں پہ جو ہیڈ ہے وہ صدر ہے، اور اس کے پاس اختیارات کا منبع ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو صدر جو ہے وہ برائے نام ہے نا، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، جیسے گورنر کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے۔ اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس ہیں، اور آئینی عہدے جو ہیں وہ سگنیچر کرنے کے لیے
وہ گورنر اور صدر کے پاس ہیں۔ تو صدارتی نظام میں بھی حقیقی اختیارات فرد واحد کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور انتظامیہ کا جو سربراہ ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ تو خوبیاں اس کی یہ ہیں کہ صدر کے پاس چونکہ اختیارات ہیں، ڈنڈا ہے، تو وہ استحکام رہتا ہے، پالیسیوں میں تسلسل رہتا ہے، حکومت وہ اپنی مرضی سے چن کے اہم لوگوں کو لگاتا ہے، اور ہنگامی حالات میں مؤثر اس لیے ہے کیونکہ اس نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ ظاہر لچکدار اس لیے نہیں ہے کہ وہ صدر جو چاہے وہ فیصلہ کرے، اور عدم موافقت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ صدر غیر ذمہ دار ہو، لیکن اگر کوئی ایک ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی آپ کا ابھی تک مختلف جو ہم نے سیاسی نظام جو تھے، حکومتی نظام، وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور یہاں تک آپ لوگوں نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہو، کچھ میری اصلاح فرمانی ہو، کچھ آپ نے بات پوچھنی ہو تو آپ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سیاسی جماعتوں پہ بات کریں۔ آج کے لیے پھر ٹائم تھوڑا بچتا ہے۔ سیاسی جماعتیں کیا ہیں جی، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سیاسی جماعت سے مراد افراد کا ایک منظم گروہ ہے جن کی سیاسی خیالات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اب آپ خود طے کر لیں کہ سیاسی خیالات میں ہم آہنگی یا مال میں ہم آہنگی، اقتدار میں ہم آہنگی۔ پاکستان میں آپ کو ایسے بندے بھی مل جائیں گے جس نے کوئی جماعت نہیں چھوڑی، جہاں سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے۔ تعریف بھی دیکھ لیں اور اس کی پریکٹیکل فارم بھی دیکھ لیں، اور ان کا مقصد ملک کے آئین کے مطابق اقتدار کو حاصل کر کے قومی مفاد کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ خود سمجھ لیں، قومی مفاد کی خدمت ہے جی۔ نادیہ مقصود، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ساری ایجوکیشن کسی کام کی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، آپ مجھے ایجوکیشن کا مطلب تو بتا دیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ کی ساری ایجوکیشن کتنی ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب تعلیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سو ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اچھا جی، اب ہم جو اس کا مفہوم ہم نے دیکھا، ایک اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ افراد کا ایسا گروہ جن کے درمیان قومی مفادات کو ترقی دینے یا قومی مفاد کے اصولوں پر اتفاق رائے پایا جاتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ قومی مفادات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے یا ذاتی مفادات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں ہم ٹیشو ہیں، ہم ٹیشو رہیں گے، کہاں ہے شعور اور کہاں ہے آگاہی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، سیاسی جماعت بندی کی خصوصیات۔ جب ہم سیاسی جماعت بناتے ہیں تو ہم خیال لوگ ہونے چاہیے جو کسی لالچ کے لیے کام نہیں کریں۔ پروگرام آپ کا واضح ہونا چاہیے جی۔ کوشش کریں طاہرہ بی بی، طاہرہ بابر، میں نے کب کہا نہ کوشش کریں؟ کوشش تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں۔ دستوری اور پرامن طریقے سے اقتدار کی کوشش، یہ نہیں کہ دھرنے دھرنے دے کے، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین کے تحت اور سموتھ پیسفلی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ منظم گروہ اور قومی مفاد کے لیے کوشاں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہوں تو ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اندر کیا خوبی ہے کہ کونسلر ہو گیا کہ پلیٹ لا دیو گڈی دے، دور کچھ چاچے دا پتر دا مامے دا پاپے دا پتہ نہیں کون ہو گیا تے اگے ایم این اے دی پلیٹ لا دیو۔ یہ ہماری سیاسی جماعتیں، جماعت بندی اس طرح سے ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی قسمیں کتنی ہیں جی؟ انتہا پسند سیاسی جماعت، اعتدال پسند سیاسی جماعت، قدامت پسند۔ اب مجھے اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ سارے پاکستان میں مل جائیں گے۔ انتہا پسند بھی مل جائیں گے، اعتدال پسند بھی مل جائیں گے،
قدامت پسند بھی مل جائیں گے اور عزت پسند بھی مل. آپ اردو کے لوگ ہیں, بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے جی, مفاداتی گروہ, جسے ہم پریشر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پریشر گروپ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ایک سیاسی جماعت ہے, ساتھ اس کے 2-3 بغل بچے ہیں کسی نہ کسی نام پہ, تو وہ بیسیکلی مفاداتی گروہ ہیں. مفاد پرست گروہ حکومت اور نجی شعبوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے منظم ہوتے ہیں تاکہ پالیسیاں بناتے وقت ان کے مفادات نظر انداز نہ ہوں اور انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل ہو. وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے پریشر گروپ, انڈسٹریلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں, چینی والے پٹرول والے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینی ہو, بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر, جو حکومت, اس کے نظام حکومت کون کون سے ہیں اور سیاسی جماعت کیا ہے. میرا مقصد صرف, میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا کہ آپ کا جیسے گیزر کے اندر پائلٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ گیزر چلتا رہتا ہے. اگر میں آپ کا پائلٹ چلانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آپ کو پڑھانا جسٹیفائی ہو گیا ہے. اور ادروائز جنہوں کا پائلٹ ہی ٹوٹا ہوگا انہوں کا میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اینی ہو جی, اینی کویسچن فرام یور سائڈ پلیز, کوئی سوال ہو جی آپ کا.